بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر ہر دم ہر لمحہ جو ہے انسان اپنے اوپر لازم کر لے۔ ہم میں سے ہر آدمی ایک ہی چیز، ایک ہی دھن لگے رہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس گناہوں سے بچتا رہے۔ خاص کر آج کل جو غیبت عام ہے، غیبت سے، بے حیائی سے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ غیبت نہ سنے نہ کہے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ کوئی غیبت کسی کی سنے۔ اس سے اگر انسان بچ گیا تو بہت سے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ دوستو عزیزو، کوشش کرے، ہمت کرے، پھر اللہ سے مدد مانگے۔ ہم کوشش نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے، بس اپنے آپ کو ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ بھائی بس ہم سے گناہ سمجھا ہی نہیں پہلے۔ گناہ کبیرہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے اور گناہ ہونے کے باوجود گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ یہ یوں ایسا ہے کہ ایک مریض کو تیز بخار آ جائے، جاڑا لگ جائے اور پھر وہ مریض اپنے آپ کو صحت مند سمجھے تو پھر اس کے بارے میں کیا رائے رکھی جائے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ جو بیمار اپنے آپ کو صحت مند سمجھنے لگے، کہا یہی حال ہمارا ہے کہ ہم روحانی امراض میں گھیرے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہے ہیں۔ اپنے علاج کی فکر نہ فکر ہے۔ پہلے بات اپنے آپ کو بیمار سمجھے تبھی تو علاج بھی کرے گا۔ بیمار سمجھ ہی نہیں رہا۔ ہم میں سے ہر آدمی یہی سمجھ رہا ہے کہ میں صحت مند ہوں روحانی اعتبار سے، باطنی کوئی امراض مجھے نہیں ہے۔ بہت بڑے خطرے میں ہے، کیونکہ یہ ایک مریض ہے جو اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہے تو کسی نہ کسی طرح کا علاج نہ بھی کرا تو فکر تو لگے گا، اور فکر کرنے کے بعد ایک دن ضرور علاج کی فکر ہوگی، علاج کر لے گا۔ لیکن ایک مریض ہے کہ اپنے آپ کو بیمار سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو پھر علاج کرنے کی کبھی کہاں اس کو اتنا توفیق ہوگی، نہ اس طرف جائے گا، اس کے دھیان جائے گا، نہ اس طرف کوشش کرے گا، تو اس کا مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھ ہی نہیں رہے، روحانی امراض میں گھیرے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے روحانی امراض ہیں، گہرے ہیں اور اتنے گناہوں میں مبتلا ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں، لیکن اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں، پھر کیسے ہم اپنے اصلاح کر پائیں گے؟ کیسے ان گناہوں سے بچ پائیں گے جبکہ ہم اپنے آپ کو نیکوکار سمجھ رہے ہیں، اللہ کا جو ہے ولی سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نے کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا ہے، ہمارا ہر چیز گناہوں میں ہمارا لمحات وقت دن گزر رہے ہیں۔ آج بے حیائی عام ہے۔ آج اللہ والے جو ہیں سارے عالم میں، اللہ کے جتنے خاص بندے ہیں وہ پریشان ہیں، بے چین ہیں، کرب کے حالت میں گزار رہے ہیں، کیونکہ آج جو عریانیت عام ہے ہر جگہ، کیا عرب کیا عجم، سبھی جگہ کی بات ہے۔ یہ جو عریانیت عام ہو گئی ہے، جو ہے بے حیائی عام ہو رہی ہے، ایک بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ایمان اور حیا دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اگر ایمان باقی رکھنا چاہتے ہیں تو باحیا ہونا چاہیے۔ اگر بے حیا ہو گئے تو سمجھو ایمان بھی گیا۔ جیسا حیا جائے گی اسے ایمان بھی چل جائے گا۔ جیسے ہی حیا رخصت ہو گئی انسان سے، کسی انسان سے، تو اس سے پہلے ایمان بھی رخصت ہو جائے گا۔ اور ہم با ایمان رہنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر زبان میں، ہمارے زبانوں میں کہ اللہ ایمان میں موت دے، ایمان کی حالت میں رکھے، تو ہم کو با حیا ہونا چاہیے۔ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے ان بندیوں کو دیکھ کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں سمجھیں کہ اللہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ آج یہ چیز بالکل ناپید ہو گئی۔ آدمی سب کچھ سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو جان نہیں رہا ہے؟ سب کچھ معلوم ہے، سنا ہے بزرگوں سے، سب کچھ جاننے کے باوجود ہمارے دل و دماغ پر ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو نیکوکار میں شامل کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج سارے عالم کا جو حال ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ بے حیائی اور عریانیت عام ہو گئی تو پھر ایمان چلے گیا، کیونکہ یہ دو شرط ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا
کہ بے حیا بھی ہو اور ایماندار بھی ہو۔ بے حیا جس کا حیا چلے گی بس اس کا ایمان بھی ختم۔ تو آپ دیکھیے اب نگاہ دوڑا کر کے جو اتنا عریانیت اور بے حیائی کا ماحول ہے، تو سب دیکھیے جب یہاں بے حیائی ہے تو پھر ان کا ایمان باقی کا رہا، جب ایمان ہی باقی نہیں رہا پھر یہ ان کے چیخ و پکار کو کون سنے؟ یہ بے ایمان ہو گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے، اللہ کے باغی ہو گئے، تو پھر اس کی چیخ و پکار کیسے؟ پہلے توبہ ہوگی، پھر اللہ کو منائے گا بندہ، پھر جا کر کے اللہ کی مدد آئے گی۔ اس سلسلے میں دو باتیں، اتنی پیاری باتیں حضرت حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ کے دو نصیحتیں جو اس وقت جو ہے انسان سونے کی پانی سے بھی لکھا جائے تو کم ہے، اتنی پیاری نصیحت، بہت پیاری نصیحت ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں خواہ کتنے ہی کارخانے لگوا لو، کتنے ہی خدام رکھ لو، کتنے بھی آرام و راحت کا انتظام کر لو، سب ہیچ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنے کی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کرنا ہے، اور صحیح تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھو۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ بعض لوگوں میں ناز اور فخر کا مادہ ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر اور خود کو بڑھیا سمجھنے لگتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا تو جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو کبھی اپنے اوپر بفضل تعالیٰ ناز اور فخر نہیں ہوا کہ میں اچھا ہوں، کیونکہ میں اپنے دل سے سوچتا رہتا ہوں کہ لوگ یہاں تو خوب حضرت اور شیخ مرشد کہہ رہے ہیں، ہر سمت خوب عزت ہوتی ہے، مگر کیا معلوم کہ آخرت میں کیا حال ہو۔ یہی تکبر کا علاج ہے کہ اپنے دل میں سوچتا رہے کہ خدا جانے آخرت میں کیا حشر ہوگا۔ حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایسے رہے کہ اب ایسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہ اصل ہے دوستو عزیزو، یہ اصل ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، گزر جائے گی، گزر رہی ہے اور تیزی سے گزر جائے گی۔ جو اصل زندگی ہے جس کے لیے تیاری کرنا ہے، وہاں کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور بندے کے ان بندے کو جو لمحات ملے ہیں خدا کو راضی کر لے، جو یہی اس کا اصل ہے، یہی اصل مقصد ہے، خدا راضی ہو جائے۔ اپنے اوپر انسان کیا ناز و فخر کرے، کیا معلوم کہ آخرت میں کیا حال ہوگا۔ اسی حضرت حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کوڑ کا مرض، جو کسی کو کوڑی مریض جو ہے، کوڑی کا مرض جس کو کوڑ ہوتا ہے، وہ کہیں کبھی زکام پر ہنسا کرتا ہے؟ کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات، اللہ اکبر۔ کوڑ کا مریض کبھی کسی زکام نزلے والے پر چھینک رہا ہے زکام ہو کر کے، اس پر کبھی ہنستا ہے؟ نہیں ہنس سکتا کہ اس کو چھینک آ رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے کوڑ اس کی چھینک سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ کا کیسا پیارا مضمون ہے۔ ہر شخص اپنے کو مثل کوڑی کے سمجھے اور دوسروں کو مثل زکامی کے، تب انشاءاللہ کبر کا نام بھی دل میں نہیں آئے گا۔ آدمی اپنے آپ کو سوچ لے کہ بھائی یہ میرے سے تو وہ بہتر ہے، یہ سارے عالم۔ اسی کے لیے حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ جب تک اپنے آپ کو نہیں دیکھو گے کہ اللہ کی نظر میں ہم کیا حال ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ ابھی ہمارا پرچہ آؤٹ نہیں ہوا، حشر کے میدان میں پتہ چلے گا، اس وقت تک کیا ہوگا پتہ نہیں۔ تو ہر وقت خوف کھاتا رہے، مومن کی یہی شان ہے کہ خوف میں زندگی گزار لے، کہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، اللہ کے فضل سے امید لگائے رکھے کہ اللہ ہی فضل سے ہم کو پار کریں گے، ورنہ تو ہمارا حال یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا۔ یہ حال سے رہے گا بندہ تو پھر گناہ کا تصور سے بھی کام جائے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے اور مولا کو راضی کر لوں۔ تب یہ چیز، یہ لگن رہے گی، یہ دھن رہے گا، تو پھر وہ اپنے مولا کو ناراض کرنے کا تصور سے بھی گھبرا جائے گا۔ دوستو عزیزو، آج ہم کو اس پر غور کرنا ہے کہ آج ہمارے گھروں سے بے حیائی عام ہو گئی، ہمارے گھروں سے حیا نکل گئی، اور بے حیائی اتنی عام، تو پھر عریانیت کا کیا کہنا، اور پھر ایمان کیسے باقی رہے گا۔ ابھی سوچ لو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا، اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ اتنے باغی ہم ہو گئے، اتنے جری ہم ہو گئے، اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں،
اس مریض کا کیسے علاج ہوگا جو اپنے آپ کو صحت مند سمجھے؟ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اپنے باطنی امراض سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے باطن امراض سے بھرا ہوا ہے، لیکن اپنے آپ کو صحت مند بلکہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل سمجھ رہے ہیں۔ یہ جب تک اس سوچ کو نہیں بدلیں گے، اپنے حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اور اپنے حقیقت کو سمجھ کر کے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے اور گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، پھر کچھ ہونے کا نہیں، کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ عالم کا حال یہی ہے، اس سے بدتر ہوتا چل جائے گا، کیونکہ مریض کو اگر پھوڑا پھنسی ہو گئی ہو، کوئی زخم ہو گیا ہو اور وہ اس کو مرض نہ سمجھے، علاج نہ کرے، تو پھر کیا ایسے ہی باقی رہے گا؟ اور حال خراب ہو جاتا ہے، پیپ نکلنے لگتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے۔ یہی حال ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا ہو کر کے، گناہوں میں ڈوب کر بھی اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی اور حالات ہمارے درست کیسے ہوں گے؟ بد سے بدتر ہو چل جائیں گے، اور فوراً ابھی اسی وقت اسے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم انتظار میں ہیں کہ سارا عالم نیکوکار ہو جائے، خود ہم نیکوکار ہونے کی فکر میں نہیں ہیں، سارے عالم کو نیک ہونے کے لیے دعائیں تو کر رہے ہیں، خود نیک بننے کی فکر نہیں ہے، تو پھر کیسے مدد اللہ کی آئے گی؟ ہم پہلے نیکوکار بن جائیں، ہم نیک بن جائیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، پھر دوسروں پر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔